الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 سے لفظی تشریح ہے۔ واو اور یسألون وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، اور یہ با فاتحہ ہے، سأل یسألو، اور فاتحہ کی خصوصیات کا تعلق مادہ کے حروف میں سے ہے، یعنی فعل اصل ہے تو عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی ایک حرف، کوئی ایک لیٹر ضرور ہوگا حروف حلقی میں سے، لیکن کچھ مادے اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ تو فتح کو یاد رکھیے گا، اس میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف ضرور ہوگا عین کلمہ یا لام کلمہ، یعنی فعل عین یا لام کلمہ۔ تو سأل حمزہ جو ہے حروف حلقی میں سے ہے۔ تو یسألون وہ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، اب کا مفعول ہے، جب بھی فعل کے ساتھ اس میں ضمیر پروناؤن آئے گا تو وہ مفعول ہوگا۔ آپ سے، ان بارے میں، متعلق اباؤٹ، الروحی روح، قل کہہ دیجئے، الروح روح، من سے، امر حکم، ربی میرے رب کا، واؤ اور ما نہیں، اوتی تم دیے گئے، من سے، العلم علم نالج، الا مگر، قلیلا کم، تھوڑا لٹل، وَلَئِن اور البتہ، اگر شئنا ہم چاہیں، شاء یشاء سے، شئنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، لنذهبن یہ لام تاکید، یعنی پہلے جو لام ہے یہ تاکید کا ہے، اور آخر میں نون جو ہے، نون کی شد، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، یہ بھاری ہوتی ہے لنذهبن بولنے میں۔ تو اگر لنذهبن اگر جزم ہو تو اس کو نون خفیفہ کہیں گے، تو لام تاکید با نون ثقیلہ، یعنی ود نون ثقیلہ، نذهب تھا، ذهب یذهب با فتح یفتح سے، تو اس کو تاکید کے لیے پہلے لام لائے اور آخر میں نون جس پہ شد ہو، تو اس کو لام تاکید با نون ثقیلہ، لنذهبن البتہ ہم ضرور لے جائیں، بیسات الذی وہ جو، اوحینا ہم نے وحی کی، جمع متکلم فعل ماضی معروف، الیک تیری طرف، ثم پھر حرف عطف ہے، لا نہیں، تاجیدو تو پائے گا، لک کا تیرے لیے، اپنے لیے، بھی ساتھ اس کے، علینا ہم پر، وکیلا کوئی مددگار، الا مگر، رحمتاً رحمت، مرسی، من سے، ربی کا تیرے رب کی، ان بے شک، فضل فضل، باؤنٹی، ہو اس کی، کانا ہے، علیکا تجھ پر، کبیرہ بڑی۔ قل کہہ دو، البتہ، ان اگر اجتماعت جمع ہو جائیں، اجتماع باب افتعال ہے، اجتماعت یہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل ماضی معروف، الانس انسان، من واو اور الجن جن، علی پر، ان کے، یاتو وہ آئیں، لیکن بی لگنے سے، جو مثل کے ساتھ با لگا تو اس نے اس کو متعدی کر دیا، تو یاتو وہ لائیں، مثلی مانند، لائق، ھذا یہ، القرآن قرآن، لا یاتونا نہیں وہ لا سکیں گے، بھی ساتھ، مثلی ہی مانند ہی اس کے، واو اور لو اگرچہ، کانا ہوں، بعضہم ان کے بعض، لی واسطے، بعدن بعض کے، ظہیرا مددگار، یہ فعیل کے وزن پہ ہے، فاعل کے معنوں میں، مدد کرنے والے، مدد کرنے والا، اور یہ ظاہر یظاہر مظاہرہ باب مفاعلہ سے ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، صرفنا ہم پھرا کر لائے، صرف یصرف تصریف،
بات کو مختلف انداز میں کرنا، ایک ایک حقیقت مختلف اسلوبوں اور گوناگون پیراؤں سے بیان کرنا، پھرا کر لانا۔ ہم پھرا کر لائے، للناسی واسطے لوگوں کے، فی میں ہذا یہ، القرآن قرآن، من سے کلی ہر، مثل مثال، ضرب مثل کہتے ہیں حکمت و معرفت کی باتیں کہنا۔ حماسی کا مشہور شعر ہے، یا بدر والامثال یضربھا لذی اللب الحکیم، اے بدر حکمت کی باتیں حکیم میں عاقل ہی کے لیے بیان کرتا ہے، لذی اللب الحکیم، تو ہر طرح کی مثال۔ فا تو ابا انکار کیا، ابا سے ابا، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ہے، اکثر الناسی لوگ، الا مگر، کفورا ناشکری۔ واو اور قالو انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم تصدیق کریں گے، ان لن کئی اذن مضارع کے آخر میں زبر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو فعل ماضی ہے وہ مبنی ہے، نان فلیکسیبل، انڈیکلائنیبل، تو فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، جیسے فعل، ضرب، سمع، تو یہ فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، آخر میں اس کے زبر آئے گی۔ اور فعل مضارع معرب ہے، فلی فلیکسیبل ہے، نؤمن تھا تو اس میں تبدیلی ہوئی، اس میں چینجنگ ہوئی، کبھی اس پہ زبر آتی ہے اور کبھی جزم لگتی ہے، تو یہاں پہ نؤمن کو لن نے آ کے آخر میں زبر دے دی۔ تو مضارع کی بھی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، جیسے اسم کی مضارع مرفوع بھی ہوتا ہے، پیش آتی ہے، اور کبھی منصوب زبر ہوتی ہے اور کبھی مجزوم کہلاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ نون اعرابی حالت نصب میں گر جاتا ہے، یعنی اگر واحد ہے تو اس پہ زبر آئے گی، اور اگر جمع ہوگی کہ یؤمنون تو نون آخر کا گر جائے گا، سوائے مؤنث کے نون النسوہ، نون النسوہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ برقرار رہتا ہے، اور ساکن حرف کو ملانے کے لیے جزم دیتے ہیں۔ نجعلو تھا تو کبھی نجعل آ سکتا ہے اور کبھی نجعل آئے گا، جیسے الم نجعل الارض مہادا، تو لم نجعل تھا، ساکن تھا، نجعل، تو اس کو آگے ملانے کے لیے اس کو ہم زیر دیں گے، اس کو زیر دی جائے گی، تو اس کو یاد رکھیے گا کہ فعل مضارع یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ نؤمن تھا تو لن آنے سے نؤمن ہو گیا، ہرگز ہم نہیں مانیں گے، تصدیق نہیں کریں گے، لاکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ، تفجورا، یہ تفجورو تھا تو حتیٰ میں ان انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، تو حتیٰ ان ہے، یہاں تک کہ تفجورا، تفجورو کو اس نے تفجورا کر دیا، یہ فجر یفجرو باب نصر ینصرو ہے۔ فجر کہتے ہیں کہ کوئی چیز وسیع طور پہ پھاڑنا، شک کرنا، جیسے فجور کہتے ہیں دین کی پردہ داری کرنا، فاجر کہتے ہیں دین کی پردہ داری کرنے والا، دین کو چھپانے والا، اور فجر کہتے ہیں صبح کی روشنی جو رات کی تاریکی کو پھاڑتی ہے، تو تفجورا تو پھاڑ دے، لنا ہمارے لیے، بن سے، الارضی زمین، ینبوعا کوئی چشمہ، نون با عین یہ اس میں مفرد ہے اور مصدر ہے، اس کی جمع ینابیع ہے، تو نون با عین اس کا روٹ ہے چشمہ پھوٹنا، ینبوع اس چشمے کو کہتے ہیں جس سے پانی پھوٹ رہا ہو، کسی چیز کا نیا نیا جاری ہونا، ینبوع سپرنگ، چشمہ، او یا تکونا ہو جائے، لکا تیرے لیے، جنتن ایک باغ،
من سے نخیل کھجور کے درخت، واو اور عنب انگور گریپس، فا تو تفجرا تو پھاڑ دے، الانہارا نہروں کو، سٹریمز کو، خلال درمیان ہا اس کے، تفجیرا پھاڑ دینا۔ تو یہ مفعول فی ہے، تفجرا سے تفجیرا، اور اس کو مفعول مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھاڑ دے نہروں کو، اس کے درمیان پھاڑ دینا تفعیل کے وزن پہ ہے۔ او یا تسقطا تو گرا دے، او حرف عطف ہے، تو لن کی وجہ سے ساری آگے زبر آ رہی ہے۔ اسقاط باب افعال ہے، تو گرا دے السماء آسمان کو، کما جیسا کہ زعمتا تو نے زعم کیا، تو نے گمان کیا، واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، علینا ہم پر، کسافہ ٹکڑے ٹکڑے، او یا تأتیا، ویسے تو اس کا مطلب اتیان سے آنا ہے، لیکن بی لگنے سے یہ متعدی ہو گیا، تو لے آ، باللہ اللہ، واو اور الملائکتی فرشتے، قبیلہ روبرو، قبیلہ سامنے کو، آگے کو، قبیلہ جماعتوں کو کہا جاتا ہے۔ کہا رأیتہ قبیلہ، میں نے اس کو سامنے دیکھا، تو جماعت در جماعت، اور یہ قبیلہ کی جمع ہے، تو قبیلہ دبر کی ضد ہے۔ مجازاً یہ ہر قسم کے تقدم پہ بولا جاتا ہے، تقدم زمانی ہو، مکانی ہو، یا رتبے کے لحاظ سے۔ او یا یکون ہو جائے، لکا تیرے لیے، بیت گھر، من سے، زخرف، زخرف سونا، گولڈ، اور سونے کو، سنہری کو، ملمہ آراستہ، زینت کمال حسن کو، اور اگر بات کے لیے آئے تو زخرف القول کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں، اور زخرف رونق کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے اخذت الارض زخرفہا، زمین نے اپنی آرائش، اپنی رونق لے لی۔ مزخرف ہر مزین چیز کو کہا جاتا ہے۔ او یا ترقا تو چڑھ جائے، راقیہ یرقا، یہ باب سامی یسمع ہے، را قافیہ اس کا روٹ ہے، اور رقیٌ اس کا مصدر ہے، اوپر چڑھنا۔ ترقا و ارتقا اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، بلند ہونے کو کہتے ہیں۔ مرقوت سیڑھی کو کہا جاتا ہے، زینے کو، چڑھائی کو، پاؤں رکھنے کے پتھر کو۔ تو ترقا تو چڑھ جائے، فی میں السماء آسمان، واو اور لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم مانیں گے، تصدیق کریں گے، یقین کریں گے، لی واسطے، رقی چڑھنا، کا تیرا، حتیٰ یہاں تک کہ، تنزیلا تو اتارے، علینا ہم پر، کتاباً ایک کتاب، ایک تحریر، نقرأ ہم پڑھیں، قرأ یقرأ با فتح یفتح، پھر دیکھیں حمزہ جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، جمع متکلم فعل مضارع معروف، ہم پڑھیں ہو اس کو، قل کہہ دو، سبحانہ پاکی گلوری، ربی میرے رب کی، حل نہیں، کنتو میں ہوں، الا مگر، بشر انسان، اور یہ کنتو کی خبر ہے، بشراً رسولا، بشر انسان، اور رسول میسنجر۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 سے تشریحی۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الروح، روح کے بارے میں، قُلِ الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم میں سے بہت کم ملا۔ یہود نے آ کے آپ سے پوچھا ذوالقرنین، اصحاب کہف اور روح کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا، اور روح سے مراد روح انسانی بھی ہے جو زندگی کی بنیاد ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اے انسان، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح تم میں پھونک دی۔ اور یہ عالم امر کی چیز ہے، عالم غیب کی چیز ہے، اور یہی ایمان بالغیب ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک
تو ایمان بالغیب کہا الذین یؤمنون بالغیب، یہ انسین ہے، یہ نظر نہیں آتی، اور اللہ نے جو کہہ دیا اے انسان تو نے بن دیکھے اس پہ یقین کرنا ہے تو تیرا ایمان کامل ہے۔ حضرت جبرائیل کو بھی روح کہا گیا اور وحی کو بھی روح کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، یہ اللہ روح یعنی وحی اپنے حکم سے اپنے امر سے اتارتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو روح حضرت جبرائیل روح الامین ان کو کہا گیا، اور قرآن پاک کو، اور روح انسانی زندگی تو یہود نے اسی انسانی روح کے بارے میں پوچھا تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ میرا جلوہ ہے، میرا امر ہے، اور یہ عالم غیب کی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، اور روح کا گھر دل ہے، یہ میٹر نہیں، یہ نظر نہیں آتی۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو سلب کر لیں اس قرآن کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی حمایتی نہیں پائیں گے۔ یہ کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ روح یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس پہ چاہا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چوائس ہے کہ اللہ جس کو چاہیں، جس پہ چاہیں، جس روح کو سیلیکٹ کریں اس پہ اپنی روح یعنی وحی کو اتار دیں۔ ہماری روحانی ترقی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچر بنا کر، معلم بنا کر بھیجا، اور اللہ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ الرحمن علم القرآن، کہ میں قرآن پاک کا ٹیچر ہوں، میں نے قرآن پاک پڑھایا نہیں بلکہ قرآن پاک سکھایا اور آپ پہ قرآن پاک اتارا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا جسم ہے جو کہ نظر آتا ہے، اور روح نظر نہیں آتی۔ یہ جسم روح کے بغیر بیکار ہے، جسم ڈھلتا ہے، جسم آہستہ آہستہ بے وفائی کرتا ہے، اور جو روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جب وہ واپس چلی جاتی ہے تو انسان کا یہ وجود جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تو جسمانی تقاضے انسان کو پستیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اسفل سافلین تک پہنچاتے ہیں، اور روحانی تقاضے بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو اعلیٰ علیین تک۔ کہا کہ تمہارے والدین تمہیں زمین پہ لاتے ہیں اور استاد بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر ٹیچر رب رحمان ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو انسان کی روح کیسے گرو کرے گی، کیسے بلندیوں کی طرف جائے گی۔ تو دیکھیں جسم ہارڈ ویئر ہے اور روح سافٹ ویئر ہے۔ کوئی گیجٹ ایسا نہیں جو روح کی آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ روح ماوراء الطبیعات ہے۔ تو یہاں پہ خطاب تو آپ سے ہے لیکن عتاب کفار پہ ہے کہ اگر ہم چاہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن پاک کو آپ سے سلب کر لیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی حمایتی نہیں پائیں گے، الا رحمۃ من ربک، سوائے آپ کے رب کی رحمت کے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پہ جمع ہو جائیں
کہ وہ اس قرآن پاک کی مانند لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس کی مانند نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے ایک دوسرے کے مددگار سپورٹرز کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی للکار ہے، اللہ کا چیلنج ہے، اللہ کی تحدی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا اور اللہ نے چیلنج دیا کہ اس جیسا کلام لے کر آؤ، یہ پرفیکٹ کلام ہے۔ علمہ البیان، قرآن بھی اللہ نے سکھایا اور زبان بھی، کہ اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی۔ تو دیکھیں قرآن پاک کی ہر ترتیب میں حکمت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام شافعی نے ایک کتاب لکھی، بار بار اس کو دیکھا، 70 بار اس کو دیکھا تو اس میں غلطیاں تھیں، اور ہر بار غلطی کو مٹاتے اور آخر میں فرمانے لگے کہ واحد کتاب رب کی ہے جس میں کسی غلطی، کسی کمی کی گنجائش نہیں۔ انسان کی کتاب میں ہزاروں غلطیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے انسانوں کی بات کی، پھر جنات کی بات کی، کہ انسان میں اللہ نے اس کو زیادہ قدرت دی کہ وہ شاعری کر سکتا ہے، وہ کتاب لکھ سکتا ہے، تو اللہ نے پہلے یہاں پہ انسانوں کی بات کی۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ تو اتنی پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، یہاں پہلے انسانوں کی بات ہوئی اور وہاں پہ پہلے جنات کی بات ہوئی کہ آسمانوں پہ چڑھنے کی قدرت جنات کو ہے، تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا مینیفیسٹو ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، تو اچھا انسان بننے کے لیے اس کانسٹیٹیوشن کی پیروی کرنی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ چیلنج دیا، کہا کہ انبیاء بھی اپنی خواہش اور کوشش سے قرآن پاک وحی نہیں لا سکتے، اور تاب دیگراں چہرست، دوسروں کی کیا مجال کہ قرآن کے مثل کوئی کتاب لا سکے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ جب بولتے تو قرآن پاک اور احادیث کا ٹیکسٹ، ان کا سٹائل مختلف ہے، ایک ہی زبان مبارک ہے، لیکن آپ قرآن پاک بولتے ہیں تو اس کا مزاج، اس کا ٹیکسٹ، اس کا سٹائل الگ ہے اور احادیث کا الگ ہے۔ تو قرآن پاک کا مزاج، اس کا ٹیمپرامنٹ ہم سب نے سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، کہا کہ اس کا انداز بیان، اس کا اسلوب بیان، اس کا طرز استدلال لے کر آؤ، اس کے مقابلے میں کچھ لے کر آؤ۔ تو عرب میں سے کوئی نہیں اٹھا، حالانکہ اتنے بڑے بڑے شعراء اور خطباء موجود تھے، لیکن اس کے مقابلے میں نہیں لا سکے۔ تو اس کے مباحث، اس کے سبجیکٹس، اس کی تعلیمات ہر اعتبار سے دوسرے کلاموں سے مختلف ہے، اور یہ قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اگر اس کو زندگی میں لے کر آئیں تو بہترین انسان بنے، اپنے آپ کو قرآن پاک کے سانچے میں ڈھال دیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن پاک میں ہر طرح کی مثالیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ اکثریت کی نظر سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ دیکھیں کہ یُضِلُّ بِهِ مَن یشاء وَیہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے قرآن پاک کا فہم دے کر اللہ اس کو صراط مستقیم پر چلا دے، اور اللہ جس کو چاہے اس کو تباہ، اس کو گمراہ کر دے، وہ بھٹک جائے۔ اور یہ خواہش پہ ہوتا ہے کہ اگر ہدایت کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ فرمایا کہ اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن نؤمن لک، اے نبی ہرگز ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، حتیٰ کہ آپ پھاڑ کر
چشمانہ جاری کر دیں۔ اب ان کی فرمائشیں شروع ہو گئیں مشرکین مکہ کی، اور کہنے لگے آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ یہ مکہ کی سرزمین میں چشمے نہ پھوٹ پڑیں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا بن جائے آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، تو اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا آپ آسمان گرا دیں جیسا کہ آپ ہم پر دعویٰ کرتے ہیں، کسافن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتی باللہ، یا آپ اللہ کو سامنے لے آئیں، والملائکۃ قبیلہ، اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک، ہرگز ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، اس پہ بھی یقین نہیں کریں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، جب تک کہ آپ ہم پر کوئی ایسی تحریر نہ لے آئیں، اتار لائیں جسے ہم خود پڑھیں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی، سب باتوں کا جواب یہی ہے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول، میرے اختیار میں کچھ نہیں، جو رب نے چاہا قرآن پاک کے موتی اتار دیے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی فرمائشیں تھیں، اور وہ کہنے لگے کہ اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی اور پھر بھی ہماری مرضی ہے کہ ہم دیکھ کر مانیں یا نہ مانیں۔ یہی قرآن پاک تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وحی کا پہلا قطرہ پڑھتے ہی اندر کا نور پھوٹ پڑا اور نور علی نور ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، یہ وہ مشرکین تھے جو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور اس طرح کے ایفس اینڈ بٹس اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ کہا جنہوں نے ماننا ہے تو وہ کہاں سے چلے؟ حضرت سلمان فارسی کو دیکھ لیں، حضرت خبیب کو دیکھ لیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں کہ قرآن پاک کا نور سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو منور کر دیا، اپنی روحوں کو منور کر دیا، اس سے اپنے آپ کو مزین کر دیا۔ تو آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ مائنڈ سیٹ بدلے، سوچوں میں تبدیلی آئے، اور پھر سوچ اگر بدلے گی، دل بدلے گا تو زندگی بدلے گی۔ تو کہا کہ اپنی اس شاکلہ کو، اس ماڈل کو امیٹیٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دلوں کو ایسا بنا دیا، ہر انسان کی شاکلہ کو الگ سے بنا دیا، اللہ نے ایک سانچہ سب کا بنا دیا۔ اب دیکھیں، ایک سانچہ ہوتا ہے، کبھی راؤنڈ میں ہوتا ہے، کبھی سٹار میں ہوتا ہے، جس شیپ کا ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ڈالیں گے تو وہ اس سانچے میں ڈال دی، جس سانچے میں وہ چیز ڈال دی جائے ویسی ہو جاتی ہے۔ اب پانی کو ڈال دیں جس طرح کے سانچے میں تو برف اس طرح کی نکلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شاکلہ الگ سے رکھی، اس شاکلہ پہ محنت کرنی ہے، اس کو تقوی سے، اخلاقیات سے اور عبادات سے مزین کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں، آئی کیو خود نہیں بنا سکتے، اپنا نصیب خود نہیں بنا سکتے، تو بہت ساری چیزوں میں اللہ نے بے اختیار رکھا، اور بے اختیار جن چیزوں میں رکھا تو اس کا امتحان نہیں۔ جو چیز اللہ نے انہیریٹ کی، جو چیز جینیٹیکلی انہیریٹ کی، جو اللہ نے ہمیں پوٹینشل دی، پھر اللہ نے ہماری انکلینیشن دیکھنی ہے، ہماری صلاحیتیں دیکھنی ہیں، یہ ہماری شاکلہ ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگ اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو اسلام کو وسعت ہے، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ کانسٹیٹیوشن اتار کے ہم سب کو اس دنیا کے میدان میں چھوڑ دیا کہ اے انسان، اس قرآن پاک کو پڑھ اور کائنات کو ایکسپلور کر، اور پھر اپنے وجود کو دیکھ، اس کی کھدائی کر، اس پہ محنت کر۔ اب ہم میں کوئی صلاحیت ہوگی
تو شاکلہ میں ایک تو چیزیں ہوں گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک ایسا معجزہ ہے، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھ دی کہ آپ نے تمام کام کر کے دکھائے، اور یہی آپ کی ہستی بہت بڑا معجزہ ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے گم اندر آما کے دل است، خوش در آ باشد مسلمانش کنی، کشت شمشیر قرآنش کنی۔ ابلیس کو قتل کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ لوگوں کے وجود میں وہ سرایت کر جاتا ہے، دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس شیطان کو مسلمان کر دو، اور کیسے مسلمان کرو؟ قرآن پاک کی شمشیر سے اس کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق بنانے والا بنا دیں، اپنی محبوبات مقربات بندیاں بنا دیں، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا، ہماری نسلوں کا مقدر بنائیں، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔